بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکولوں کا اضافہ ہے وہ تعلیمی نظام کی کمی ہے یا والدین، کیا وجہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں کے مقابلے میں؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ کیوں ہوا ہے اور اس کا تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑا ہے۔ پاکستان میں تعلیم ہمیشہ سے ایک متنازع اور چیلنجنگ موضوع رہا ہے۔ سرکاری اسکولوں کی جو حالت ہے وہ اکثر ناقص ہی رہی ہے، چاہے وہ ان کے انتظامات کے حوالے سے ہو یا چاہے ٹیچرز کے حوالے سے ہو۔ ٹیچر کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آج میں گیا تھا ایک جگہ پہ ریلیٹیوز کے گھر، تو وہاں ان کے کچھ مہمان آئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ کہنے لگے ماشاءاللہ یہ سرکاری اسکول میں پڑھاتی ہے۔ تو وہ اتنا پڑھی لکھی نہیں تھی، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ سرکاری اسکول میں کیسے پڑھاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہاں سرکاری اسکول میں جو ٹیچر ہے نا، ادھر کی سرکاری ٹیچر ہے، اس نے جو ہے نا اس کو رکھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے، یعنی ٹیچر اصل میں وہ ہے، تو اس نے اس کو تنخواہ پہ ادھر رکھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے۔ تو اس سے مجھے بڑا ایک افسوس بھی ہوا سن کے کہ کیسے کہ وہ جو تنخواہ خود لیتی ہے اور انہوں نے اچھی تعلیم دینے کے لیے اس کو ہائر کیا ہے، لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ خود کا اپنا ایک کاروبار بنا لیا ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے یہ جا کر پڑھاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر بہت زیادہ بچوں پر پڑتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے بعد جو ہے نا پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اضافے کا تناسب کیا ہے، تو میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر ہم کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 اور 19 میں پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد 2,22,54,000 تھی، اور اسی کے 3 سال بعد یعنی 2021 اور 22 تک یہ تعداد 2,55,11,000 تک بڑھ گئی۔ یعنی چند سالوں میں جو ہے نا، ان چند سالوں میں 2018-19 سے لے کے 21-22 تک تقریباً 32-33 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو وہ میں آپ کو بتاؤں تو 2018 اور 19 میں 2,94,00,000 سے کم ہو کر 2021 اور 22 میں 2,87,00,000 رہ گئی۔ یعنی ان چند سالوں میں 8 سے 10 لاکھ طالب علموں کی جو ہے نا وہ سرکاری اسکولوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں یہ کچھ فائدے ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی تعلیم کا معیار ذرا بہتر ہوتا ہے، اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کو ایک سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اسکول میں داخل کروانا ہے، اپنی مرضی سے سوال جواب کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کے یہ فوائد ہیں وہاں ان کے بہت سارے نقصان بھی ہیں، اور سب سے بڑا جو نقصان ہے نا ان کا وہ یہ ہے کہ ایک متوسط طبقہ جو ہے نا، مڈل کلاس آدمی، وہ گھبراتا ہے داخل کرانے سے، کیونکہ فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ان کی، اور فیسوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو تعلیم کو ویسے ہی بزنس بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہر گلی میں، ہر محلے میں 3-3 4-4 پرائیویٹ اسکول ہیں، ہر گلی میں 10-10 اکیڈمیز ہیں، بہت فیکٹریاں لگی ہیں پیسوں کی۔ تعلیم تو ویسے نام کی ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو پھر ان کی ترقی میں سرکاری اسکولوں کی ناکامی کی وجہ بھی تو ہے نا، کیونکہ وہاں کرپشن ہوتی ہے، ناقص پالیسیاں ہیں، وہاں فنڈز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اسکولوں میں سامان پورا نہیں ہوتا، بچوں کے لیے سہولیات نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے پھر لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ داخل کروائیں جہاں ذرا ان کو بہتر محسوس ہو۔ پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کا جو اضافہ ہے وہ بظاہر تو ایک تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے کہ کسی طرح بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکے، لیکن ایک طرح سے پھر یہ سرکاری اسکولوں کی ناکامی کا بھی تو ثبوت ہے کہ لوگ کیوں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کے پرائیویٹ میں ہی کیوں بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کمیاں تو ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، اس لیے لوگ وہاں سے نکالتے ہیں نا۔ والدین تو اس وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ اخراجات اور معیار کی تعلیم کا معیار میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، یعنی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کریں یا مناسب تعلیم دلوا دیں، کچھ پیسے بچا کے کسی اور کام میں لگا دیں، اخراجات پورے کر لیں۔ اس لیے تو اب یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ تعلیمی نظام کو بہتر سے بہترین بنائے تاکہ ہر طبقے تک جو ہے وہ بہتر تعلیم کی رسائی ممکن ہو جائے۔ تعلیم تو ویسے ملتی رہتی ہے، لیکن بہتر تعلیم جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان میں کم ہی مل رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سے نا پاکستان میں یہ رولا چل رہا ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو بھی پرائیویٹ کیا جائے، تو اس پر جو ہیں وہ اساتذہ ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں کو، انہوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک گھر میں گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آج ہمارے بچوں کو چھٹی ہے، صبح اسکول نہیں جانا انہوں نے، کیونکہ اساتذہ نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے صبح کہ اسکول بند اس لیے کیا ہے کہ ان کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، گورنمنٹ ہی رہنے دیا جائے۔ تو جہاں
ان کا یہ مطالبہ ہے تو وہاں ان کو اچھا کرنے کی بھی ضرورت ہے، بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے۔ خود وہ ہمارے کو وزیر ہیں، وہ جب گئے تھے دیکھنے کے لیے، تعلیم کے وزیر، اسکولوں کا انہوں نے دورہ کیا تو جا کر دیکھا، بچوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ سر جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں کلاس میں، سر آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں ہیں، سوئے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بچوں نے کی۔ تو ظاہر ہے جب یہ سب اسکولوں میں ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ تو تعلیم کے لیے کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین یہ اب آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اسکولوں کو پرائیویٹ ہونا چاہیے یا سرکاری ہی رہنا چاہیے، اور اگر سرکاری ہی رہنا چاہیے تو پھر اس میں کس طرح جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طرح تعلیم کا معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔